بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر ہولا صدیقی ایڈوکیٹ اور پاک لا گائیڈ کے چینل سے خوش آمدید۔ ایجوکیشنسٹ، سرٹیفائیڈ کونسلر، ٹرینر، سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ، ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں پاک لا گائیڈ کی ٹیم حاضر ہے۔ پاک لا گائیڈ کا یہ چینل خصوصی طور پر قوانین اور حقوق سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف طلباء بلکہ عام شخص بھی قوانین پاکستان کے متعلق بھرپور آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نئے ٹاپک پر آج جانکاری حاصل کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج پھر ایک نئے ٹاپک کی طرف۔ تحقیقی طریقہ کار میں وکالت، ڈرائیونگ چینج اور فیصلہ سازی کو متاثر کرنا۔ تعارف۔ وکالت کی مہارتیں تحقیقی طریقہ کار کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہ محققین کو مؤثر طریقے سے اپنے نتائج کو بات چیت اور فروغ دینے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشغول ہونے اور بامعنی تبدیلی لانے کے قابل بناتے ہیں۔ تحقیقی طریقہ کار میں وکالت میں شواہد پر مبنی دلائل پیش کرنا، حمایت کو متحرک کرنا اور فیصلہ سازوں کو تحقیق پر مبنی سفارشات کو اپنانے کے لیے متاثر کرنا شامل ہے۔ یہ خاکہ تحقیقی طریقہ کار کے تناظر میں وکالت کی مہارتوں کے کلیدی اجزاء کو تلاش کرتا ہے، جو محققین کو اپنی وکالت کی کوششوں کو بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ تحقیق کے طریقہ کار میں وکالت کو سمجھنا۔ تحقیقی طریقہ کار میں وکالت علمی تحقیقات کے دائرے میں مخصوص وجوہات یا نقطۂ نظر کو فروغ دینے اور ان کی حمایت کرنے کے اہم کردار کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں تحقیق کے دوران بعض گروہوں یا نظریات کے مفادات کے لیے فعال طور پر وکالت کرنا شامل ہے اور مطالعے کے نتائج اور نتائج کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ تحقیقی طریقہ کار میں وکالت کے تصور کو سمجھنے سے محققین اپنے کام کے اندر مخصوص عہدوں کی وکالت سے وابستہ ممکنہ اثرات اور اخلاقی تحفظات کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ تحقیقی طریقہ کار میں وکالت کی تعریف۔ تحقیقی طریقہ کار میں وکالت سے مراد تحقیقی نتائج کو فروغ دینے اور اس کی حمایت کرنے کا عمل ہے، تاکہ تبدیلی کو آگے بڑھایا جا سکے اور فیصلہ سازی کو متاثر کیا جا سکے۔ وکالت میں پالیسیوں، طریقوں اور سماجی تبدیلیوں کو مطالعہ کرنے کے لیے تحقیقی شواہد کے استعمال کو فعال کے طور پر آگے بڑھانا شامل ہے۔ اس کا مقصد شواہد پر مبنی سفارشات کو اپنانے اور اس پر عمل درآمد کی وکالت کرتے ہوئے تحقیق اور عمل کے درمیان فرق کو ختم کرنا ہے۔ تحقیق میں وکالت کی مہارت کی اہمیت بھی۔ وکالت کی مہارتیں محققین کو اپنے نتائج کو مؤثر طریقے سے بتانے، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے اور اثر پیدا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ وکالت محققین کو اپنے کام کی رسائی اور اثر و رسوخ کو اکیڈمیا سے آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہیں، اسے حقیقی دنیا کے سیاق و سباق میں متعلقہ اور قابل عمل بناتی ہیں۔ یہ محققین کو اپنی تحقیق کی بنیاد پر پالیسیوں، طریقوں اور رائے عامہ کو متاثر کر کے مثبت سماجی تبدیلیوں میں حصہ ڈالنے کی اجازت دیتا ہے۔ ثبوت پر مبنی فیصلہ سازی کو فروغ دینے۔ سی میں وکالت کا کردار۔ وکالت فیصلہ سازوں کے سامنے ثبوت پر مبنی دلائل پیش کر کے فیصلہ سازی کے عمل میں تحقیق کے استعمال کی حوصلہ افزائی کر کے تحقیق اور پالیسی عمل کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنا کر کہ تحقیقی نتائج اور مہارت پر غور کیا جائے اور پالیسیوں اور طریقوں میں ضم کیا جائے، فیصلہ سازی کے لیے زیادہ باخبر اور عقلی انداز کو فروغ دیتا ہے۔ وکالت اس کے عملی مطابقت اور معاشرتی چیلنجوں سے نمٹنے کے ممکنہ اثرات کو ظاہر کر کے تحقیق کی ساخت کو بڑھاتی ہے۔ مؤثر وکالت کی حکمت عملی تیار کرنا۔ کسی خاص وجہ یا مسئلے کو مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے مؤثر وکالت کی حکمت عملی تیار کرنا ضروری ہے۔ ان حکمت عملیوں میں محتاط منصوبہ بندی اور مختلف عوامل جیسے ہدف کے سامعین، پیغام رسانی اور دستیاب وسائل پر غور کرنا شامل ہیں۔ واضح مقاصد کی نشاندہی کرنے اور مناسب حکمت عملیوں کو بروئے کار لا کر وکالت اپنے اثر کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، بالآخر مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تحقیق کے اہداف اور مقاصد کی نشاندہی۔ وکالت کے اہداف اور مقاصد کو واضح طور پر بیان کرنا وکالت کی کوششوں کے لیے ایک واضح سمت فراہم کرتا ہے اور محققین کو اپنی سرگرمیوں کو ترجیح دینے میں مدد کرتا ہے۔ اہداف اور مقاصد کو مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے پابند ہونے چاہیے تاکہ مؤثر اسمارٹ منصوبہ بندی اور تشخیص میں آسانی ہو۔
ہدف والے سامعین اور اسٹیک ہولڈرز کو سمجھنا۔ ہدف کے سامعین اور اسٹیک ہولڈرز کی ضروریات، دلچسپیوں، نقطۂ نظر کی شناخت اور سمجھنا وکالت کے پیغامات کو مؤثر طریقے سے تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ محققین کو تحقیقی موضوع سے متاثر ہونے والے کلیدی افراد، تنظیموں اور کمیونٹیز کی شناخت کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے۔ زبردست پیغامات اور بیانیہ تیار کرنا۔ محققین کو قائل کرنے والے اور زبردست پیغامات تیار کرنے چاہیے جو ہدف کے سامعین کے ساتھ گونجتے ہیں اور ان کی تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ وکالت کے پیغامات کو اس طرح سے مرتب کیا جانا چاہیے جس میں سماجی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تحقیقی نتائج کے فوائد، مطابقت اور ممکنہ اثرات پر زور دیا جائے۔ اسٹیک ہولڈر کا تجزیہ اور نقشہ سازی کرنا۔ اسٹیک ہولڈرز کا تجزیہ محققین کو اہم افراد اور تنظیموں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے جو فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور انہیں اپنی وکالت کی کوششوں کو ترجیح دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعلقات کی نقشہ سازی سے محققین کو طاقت کی حرکیات، اتحاد اور وکالت کی کوششوں میں ممکنہ رکاوٹوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مضبوط ریسرچ پارٹنرشپ بنانا۔ مضبوط تحقیقی شراکت داری کی تعمیر کامیاب سائنسی کوششوں کا سنگ بنیاد ہے۔ باہمی شراکت داری محققین کو پیچیدہ مسائل سے نمٹنے اور اختراعی حل پیدا کرنے کے لیے اپنی مہارت، وسائل اور نقطۂ نظر کو جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ باہمی اعتماد، مؤثر مواصلات اور مشترکہ اہداف کو فروغ دے کر یہ شراکتی عمل کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک معاون ماحول پیدا کرتی ہیں جو بالآخر مؤثر اور بامعنی تحقیقی نتائج کا باعث بنتی ہیں جو حقیقی دنیا کے چیلنجوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز اور تنظیموں کے ساتھ تعاون۔ اسٹیک ہولڈرز اور تنظیموں کے ساتھ تعاون وکالت کی کوششوں کو تقویت دیتا ہے اور تحقیقی نتائج کی ساخت اور مطابقت کو بڑھاتا ہے۔ شراکتی علم کے تبادلے وسائل کی تقسیم اور اجتماعی کارروائی میں سہولت فراہم کرتی ہے جس سے وکالت کے زیادہ مؤثر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نیٹ ورک اور اتحاد قائم کرنا۔ ہم خیال افراد اور تنظیموں کے ساتھ نیٹ ورکس اور اتحاد بنانا وکالت کے اثرات کو بڑھا سکتا ہے اور اجتماعی کارروائی کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ نیٹ ورکس معلومات، تجربات اور بہترین طریقوں کا اشتراک تعاون کو فروغ دینے اور وکالت کے درمیان سیکھنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ کیس اسٹڈیز، ایڈز، تپودک اور ملیریا سے لڑنے کے لیے عالمی فنڈ، گلوبل فنڈ، ان متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے حکومتی اور سول سوسائٹی کی تنظیموں اور نجی شعبے کے شراکت داروں کو اکٹھا کرتا ہے۔ مشترکہ کوششوں اور مشترکہ وسائل نے عالمی سطح پر روک تھام، علاج اور دیکھ بھال میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ موجودہ پلیٹ فارمز اور اقدامات کا فائدہ اٹھانا۔ محققین اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشغول ہونے اور اپنی تحقیق کا اشتراک کرنے کے لیے موجودہ پلیٹ فارمز جیسے کانفرنسیں یا پیشہ ورانہ انجمنوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ قائم کردہ اقدامات اور تنظیموں کے ساتھ مشغول ہونا محققین کو ان کی وکالت کی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے موجودہ نیٹ ورکس، وسائل اور مہارت کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے ساتھ مشغول ہونا۔ کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے ساتھ مشغول ہونے سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ تحقیق زیر مطالعہ مسائل سے متاثرہ کمیونٹیز کی ضروریات اور خدشات کو دور کرتی ہیں۔ مقامی تنظیموں کے ساتھ تعاون تحقیق کی مطابقت اور اثر کو مضبوط کرتا ہے، کمیونٹی کی مصروفیت کو بڑھاتا ہے اور وکالت کے لیے شراکتی طریقوں کو فروغ دیتا ہے۔ چہارم، تحقیقی نتائج کو مواصلات کرنا۔ تحقیقی نتائج کو مؤثر طریقے سے پہنچانا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے کہ قیمتی علم مطلوبہ سامعین تک پہنچنے اور اس کا بامعنی اثر ہو۔ اس میں پیچیدہ سائنسی معلومات کا واضح اور قابل رسائی زبان میں ترجمہ کرنا، مناسب مواصلاتی ذرائع استعمال کرنا اور ہدف کے سامعین کے ساتھ گونجنے کے لیے پیغام کو تیار کرنا شامل ہے۔ اپنے تحقیقی نتائج کی اہمیت، مضمرات اور عملی اطلاق کو مؤثر طریقے سے پہنچا کر محققین علم کی ترسیل میں سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، باخبر فیصلہ سازی کو فروغ دے سکتے ہیں اور مثبت سماجی تبدیلی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پیچیدہ تحقیق کو قابل رسائی زبان میں ترجمہ کرنا۔ محققین کو چاہیے کہ وہ اپنے نتائج کو سادہ زبان میں بیان کریں، جرگون سے گریز کریں تاکہ انہیں وسیع تر سامعین کے لیے قابل فہم اور قابل رسائی بنایا جا سکے۔ پیچیدہ تصورات کو آسان بنانے اور واضح جامع زبان کا استعمال محققین اور غیر ماہر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
کیس اسٹڈی ریاستہائے متحدہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کی طرف سے پلین لینگویج انیشیٹو۔ اس اقدام کا مقصد پیچیدہ طبی معلومات کا سادہ زبان میں ترجمہ کر کے سائنسی تحقیق کو عام لوگوں تک قابل رسائی بنانا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ تحقیقی نتائج وسیع تر سامعین تک پہنچے اور اسے آسانی سے سمجھا اور استعمال کیا جا سکے۔ مختلف مواصلاتی ذرائع کا استعمال۔ محققین کو مختلف سامعین تک مؤثر طریقے سے پہنچنے کے لیے مختلف مواصلاتی چیلنجز جیسے رپورٹس، انفوگرافکس، ویڈیوز اور سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہدف کے سامعین کی ترجیحات اور خصوصیات کی بنیاد پر مناسب چینلز کا انتخاب تحقیقی مواصلات کی رسائی اور اثر کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ کیس اسٹڈیز گیپ مینڈر فاؤنڈیشن کا ڈالر اسٹریٹ پروجیکٹ تصویروں اور کہانیوں کے ذریعے اس پروجیکٹ نے عالمی سماجی اور اقتصادی ڈیٹا کو ایک پرکشش اور قابل رسائی انداز میں پیش کیا، جس سے لوگوں کو دنیا بھر میں آمدنی کی مختلف سطحوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگیوں کو تلاش کرنے کا موقع ملا۔ بصری کہانی سنانے اور آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال وسیع سامعین تک پہنچا اور غربت اور عدم مساوات پر بات چیت کی سہولت فراہم کی۔ مختلف سامعین کے لیے پیغامات تیار کرنا۔ پیغامات کو مختلف سامعین کے ساتھ گونجنے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے، ان کے مخصوص خدشات اور دلچسپیوں کو حل کرنا چاہیے۔ مختلف سٹیک ہولڈرز کی اقدار، نقطۂ نظر اور مواصلات کی ترجیحات کو سمجھنا محققین کو اپنے پیغامات کو زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تصورات اور ڈیٹا کہانی سنانے کی تکنیک کا استعمال۔ تصورات اور ڈیٹا کہانی سنانے کی تکنیک تحقیقی نتائج کو مزید دلفریب اور یادگار بنا سکتی ہے، ان کے اثرات کو بڑھا سکتی ہے۔ بصری فارمیٹس میں ڈیٹا پیش کرنا جیسے چارٹ، گراف اور انفوگرافکس پیچیدہ معلومات کو آسان بنانے اور سامعین کی سمجھ اور برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ فیصلہ سازوں کو مشغول کرنا۔ تحقیق اور حقیقی دنیا کے عمل کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ سازوں کو شامل کرنا ایک اہم قدم ہے۔ اس میں تحقیقی عمل میں پالیسی سازوں، تنظیمی رہنماؤں اور دیگر بااثر اسٹیک ہولڈرز کو فعال طور پر شامل کرنا شامل ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تحقیقی نتائج پر غور کیا جائے اور پالیسی کی ترقی، پروگرام کے نفاذ اور تصویراتی فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے۔ مکالمے کو فروغ دینے، شواہد پر مبنی بصیرت فراہم کرنے اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات استوار کرنے سے محققین مؤثر طریقے سے پالیسیوں اور طرز عمل کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جو سخت تحقیق کے ذریعے مطلع ہو سکتے ہیں، جس سے فیصلہ سازی کے عمل کو زیادہ باخبر، اثر انگیز اور پائیدار بنایا جاتا ہے۔ اہم فیصلہ سازوں اور طاقت کے ڈھانچے کی شناخت۔ محققین کو ان اہم افراد اور اداروں کی نشاندہی کرنی چاہیے جن کے پاس متعلقہ پالیسی یا عملی میدان میں فیصلہ سازی کی طاقت ہے۔ فیصلہ سازی کے منظرنامے کو سمجھنا محققین کو اپنی وکالت کی کوششوں کو تیار کرنے اور اپنی مصروفیات کی حکمت عملیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ پالیسی سازوں اور اثر و رسوخ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا۔ فیصلہ سازوں اور اثر و رسوخ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے محققین کو اعتماد، اعتبار اور مشغولیت کے مواقع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پالیسی سازوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا اور جاری بات چیت سے مکالمے کے لیے ذرائع پیدا ہوتے ہیں اور فیصلہ سازی کے عمل میں تحقیقی نتائج پر غور کیے جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میٹنگز کا انعقاد اور تحقیقی ثبوت پیش کرنا۔ محققین کو اپنی تحقیقی نتائج پیش کرنے کے لیے فیصلہ سازوں کے ساتھ ملاقاتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مطابقت اور ممکنہ اثرات پر زور دیتے ہوئے پریزنٹیشنز کو فیصلہ سازوں کی مخصوص ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق بنایا جانا چاہیے اور تحقیق سے حاصل کردہ قابل عمل سفارشات پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ کیس اسٹڈی دی انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج IPCC باقاعدگی سے میٹنگوں کا اہتمام کرتے ہیں اور فیصلہ سازوں کو سائنسی تحقیق پیش کرتا ہے۔ پالیسی سازوں کو موسمیاتی تبدیلی پر جامع جائزے اور شواہد پر مبنی سفارشات فراہم کرتا ہے۔ اپنی مصروفیت کی کوششوں کے ذریعے IPCC نے عالمی ماحولیاتی پالیسی کو متاثر کیا ہے اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیا ہے۔ پالیسی کی تشکیل اور نفاذ کو متاثر کرنا۔ تحقیق پر مبنی سفارشات کے لیے مؤثر طریقے سے وکالت کرتے ہوئے محققین پالیسیوں اور طریقوں کی ترقی اور نفاذ کو متاثر کر سکتے ہیں۔
پالیسی سازوں کے پورے عمل میں فیصلہ سازوں کو شامل کرنا، متعلقہ ثبوت فراہم کرنا اور ماہرانہ مشورے کی پیشکش ثبوت سے باخبر پالیسیوں میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔ کیس اسٹڈی وین دی باکس مہم وکالت کی اس کوشش کا مقصد نوکری کی درخواستوں پر مجرمانہ ریکارڈ کے بارے میں پوچھے گئے چیک باکس کو ہٹانا، منصفانہ بھرتی کے طریقوں کو فروغ دینا اور سابقہ قید افراد کے خلاف امتیازی سلوک کو کم کرنا ہے۔ پالیسی سازوں، آجروں اور کمیونٹی کے اراکین کو شامل کرنا مہم نے متعدد دائرہ اختیار میں پالیسی میں تبدیلیاں کیں جن سے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا۔ سپورٹ کو متحرک کرنا اور بیداری پیدا کرنا۔ حمایت کو متحرک کرنا اور بیداری پیدا کرنا وکالت کی کوششوں کے اہم اجزاء ہیں جس کا مقصد کسی خاص وجہ یا مسئلے کے لیے وسیع پیمانے پر توجہ اور حمایت پیدا کرنا ہے۔ اس میں لوگوں، کمیونٹیز اور تنظیموں کو ایک مشترکہ مقصد کے گرد حکمت عملی کے ساتھ جمع کرنا، بیداری بڑھانے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے مختلف مواصلاتی پلیٹ فارمز، نچلی سطح پر تنظیم سازی اور سوشل میڈیا مہمات کا استعمال شامل ہے۔ سپورٹ کو مؤثر طریقے سے متحرک کرنے اور بیداری پیدا کرنے سے وکلاء اپنے پیغام کو وسعت دے سکتے ہیں، عمل کی ترغیب دے سکتے ہیں اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے پرعزم افراد کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنا سکتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ مشغول ہونا، سماجی پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانا۔ محققین میڈیا کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں اور اپنی تحقیق کے بارے میں بیداری پیدا کرنے، توجہ مبذول کرنے اور عوامی حمایت پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ مجبور میڈیا پیغامات تیار کرنا اور سوشل میڈیا پیغامات کا استعمال وسیع تر سامعین تک پہنچنے اور تحقیق پر مبنی وکالت کے لیے حمایت کو متحرک کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کیس اسٹڈیز کے لیے آئس بکیٹ چیلنج۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے اس مہم میں افراد شامل تھے جو برف کے پانی کی بالٹیاں اپنے اوپر ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ اہل اس تحقیق کے لیے بیداری اور فنڈز بڑھاتے ہیں۔ چیلنج کی وائرل نوعیت نے بڑے پیمانے پر میڈیا کوریج پیدا کی اور سائنسی تحقیق کی حمایت کے لیے عطیات میں نمایاں اضافہ کیا۔ وکالت کی مہمات اور تقریبات کا انعقاد۔ وکالت کی مہمات اور واقعات رفتار پیدا کر سکتے ہیں، حمایت کو متحرک کر سکتے ہیں اور مخصوص تحقیقی مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔ پارٹنر تنظیموں کے ساتھ تعاون، عوامی فورمز کی میزبانی یا بیداری پیدا کرنے والے پروگراموں کا انعقاد تحقیقی نتائج کو پھیلانے اور متنوع اسٹیک ہولڈرز کو مشغول کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کیس اسٹڈی می ٹو تحریک۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس وکالت کی مہم نے جنسی ہراسانی اور حملے کے مسائل کے بارے میں بیداری لائی جو زندہ بچ جانے والے کو اپنی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے بااختیار بناتی ہیں۔ مہم نے عوامی حمایات کو متحرک کیا، پالیسی میں اصلاحات کیں اور جنسی بد انتظامی سے نمٹنے میں ثقافتی تبدیلیاں پیدا کیں۔ کمیونٹیز اور افراد کو بااختیار بنانا۔ محققین کمیونٹیز اور افراد کو معلومات، وسائل اور وکالت کی کوششوں میں شرکت کے مواقع فراہم کر کے بااختیار بنا سکتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کو بااختیار بنانا تحقیقی نتائج کی ملکیت کو فروغ دیتا ہے، وکالت کے نیٹ ورکس کو مضبوط کرتا ہے اور مستقل اثرات کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ کہانی سنانے کی طاقت کا استعمال۔ کہانی سنانے کی تکنیکوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ تحقیق کو مزید متعلقہ، ذاتی اور اثر انگیز جذبات سے گونجنے والی اور متاثر کن کارروائی کی جا سکے۔ حقیقی زندگی کی کہانیاں، کیس اسٹڈیز اور بیانیے کا اشتراک ایک جذباتی تعلق پیدا کرنے، تحقیقی نتائج کو انسانی شکل دینے اور اسٹیک ہولڈرز کو وکالت کی کوششوں کی حمایت کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اثر کی تشخیص اور پیمائش۔ اثر کا اندازہ لگانا اور اس کی پیمائش کسی بھی تحقیق یا وکالت کے اقدام کا ایک اہم پہلو ہے کیونکہ یہ تاثیر، جواب دہی اور بہتری کے لیے شعبوں کی نشاندہی کی اجازت دیتا ہے۔ سخت ڈیٹا اکٹھا کرنے، تجزیہ کرنے اور تشخیص کے طریقہ کار کے ذریعے محققین اور وکیل اپنی کوششوں کے نتائج رسائی اور طویل مدتی اثرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مناسب تشخیصی فریم ورک اور میٹرکس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے کام کے ٹھوس اور غیر محسوس اثرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، مستقبل کی حکمت عملیوں سے آگاہ کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے وسائل کو مؤثر طریقے سے مختص کیا جائے۔ وکالت کے اہداف اور اشارے مقرر کرنا۔ محققین کو وکالت کے واضح اہداف کی وضاحت کرنی چاہیے اور ان کی وکالت کی کوششوں کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے قابل پیمائش اشارے کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ اہداف اور اشارے کی پالیسیوں، طریقوں یا عوامی بیداری میں مطلوبہ تبدیلیوں کے ساتھ
ہم آہنگ ہونا چاہیے جو وکالت کے مقصد حاصل کرنا ہے۔ وکالت کی کوششوں کی نگرانی اور ٹریکنگ۔ وکالت کی سرگرمیوں کی باقاعدہ نگرانی اور ٹریکنگ سے محققین کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سی حکمت عملی مؤثر ہیں اور اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کریں۔ ٹریکنگ میٹرکس جیسے میڈیا کوریج، پالیسی میں تبدیلیاں، اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت اور رائے عامہ وکالت کے اقدامات کی پیش رفت اور اثرات کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکتی ہیں۔ وکالت کی حکمت عملیوں کی رسائی اور تاثیر کا اندازہ لگانا۔ وکالت کی حکمت عملیوں کی رسائی اور تاثیر کا اندازہ محققین کو ہدف کے سامعین اور فیصلہ سازی کے عمل پر اپنے اثرات کا اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ سروے، انٹرویوز اور فیڈ بیک میکانزم کا استعمال اسٹیک ہولڈرز کی بیداری، تفہیم اور تحقیق پر مبنی سفارشات کے لیے تعاون کا اندازہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کیس اسٹڈی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی طرف سے تمباکو نوشی سے پاک مہم۔ اس مہم کا مقصد شواہد پر مبنی پالیسیوں کو نافذ کر کے اور تمباکو سے پاک ماحول کو فروغ دے کر عالمی سطح پر تمباکو کے استعمال کو کم کرنا تھا۔ اثرات کی پیمائش پالیسی اپنانے، تمباکو نوشی کی شرح میں تبدیلی اور عوامی بیداری کے سروے کے ذریعے کی گئی۔ رائے کو شامل کرنا اور وکالت کے طریقوں کو اپنانا۔ محققین کو فعال طور پر اسٹیک ہولڈرز سے فیڈ بیک حاصل کرنا چاہیے، ان کے تجربات سے سیکھنا چاہیے اور تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے اپنی وکالت کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ مسلسل فیڈ بیک لوپس اور تکراری بہتری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وکالت کی کوششیں ہدف کے سامعین کی ابھرتی ہوئی ضروریات اور چیلنجوں کے لیے جواب دہ رہیں۔ وکالت میں چیلنجز پر قابو پانا۔ وکالت کے کام کو اکثر مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے لیے محتاط نیویگیشن اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے لچک، موافقت اور مؤثر مسئلہ حل کرنے کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اسے حزب اختلاف کے گروپوں کی مزاحمت کا سامنا ہو، محدود مسائل کا یا وسائل کا سامنا ہو، یا پیچیدہ سیاسی منظرناموں پر تشریف لے جا رہے ہوں۔ وکلاء کو جدید حکمت عملیوں کو بروئے کار لانا چاہیے، مضبوط اتحاد بنانا چاہیے اور اپنے مقصد کے لیے ثابت قدمی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ممکنہ رکاوٹوں کو نشاندہی کر کے، ہنگامی منصوبوں کو تیار کر کے اور تعاون اور تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وکالت مؤثر طریقوں سے چیلنجوں کو نیویگیٹ کر سکتی ہیں اور بامعنی تبدیلیوں کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ اور تبدیلی کے خلاف مزاحمت۔ محققین کو اپنی تحقیقی نتائج پر شکوک و شبہات یا مزاحمت کا اندازہ لگانے اور اس پر نمٹنے، ثبوت فراہم کرنے اور تعمیری مکالمے میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے۔ شفاف تحقیقی طریقہ کار، ہم مرتبہ کے جائزے اور شکوک و شبہات کے ساتھ مشغولیت کے طریقے ساخت پیدا کرنے سے تبدیلی کے خلاف مزاحمت پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ مسابقتی مفادات اور متضاد ترجیحات سے نمٹنا۔ وکالت کی کوششوں کو مسابقتی مفادات اور متضاد ترجیحات سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے محققین کو مشترکہ بنیاد تلاش کرنے اور اتحاد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشترکہ اہداف کی نشاندہی کرنا، تعاون کو فروغ دینا اور تحقیق پر مبنی سفارشات کو ممکنہ فوائد پر زور دینا ان چیلنجوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ محدود وسائل اور وقت کی پابندیوں کا انتظام۔ محققین کو وسائل کو مؤثر طریقے سے ترجیح دینی چاہیے، اپنے وقت کو بہتر بنانا چاہیے اور وسائل اور وقت کی حدود کو دور کرنے کے لیے تعاون تلاش کرنا چاہیے۔ شراکت کو تلاش، موجودہ نیٹ ورکس کا فائدہ اٹھانا اور حکمت عملی سے وسائل مختص کرنے سے وکالت کی کوششوں کے اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیاسی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کو دور کرنا۔ وکالتوں کی کوششوں کو سیاسی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے سامنے اسٹریٹجک نیویگیشن اور مشغولیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاسی منظرنامے کو سمجھنا، اہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور مؤثر وکالت کے حربے استعمال کرنا ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وکالت میں اخلاقی تحفظات۔ اخلاقی تحفظات وکالت کے کام میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کسی مقصد کا تعاقب ذمہ دارانہ اور اخلاقی طور پر درست طریقے سے کیا جائے۔ وکلاء کو اپنی کوششوں کے دوران دیانت داری، شفافیت اور متنوع نقطۂ نظر کے احترام کے اصولوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس میں باخبر رضامندی کو یقینی بنانا، ملوث افراد کی رازداری اور رازداری کا تحفظ اور مفادات کے تصادم سے بچنا شامل ہے جو ان کی وکالت کی ساکھ یا انصاف پر سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔ اخلاقی رہنما خطوط پر عمل پیرا ہو کر وکلاء اپنے اسٹیک ہولڈرز کے اعتماد پر برقرار رہ سکتے ہیں، اپنے مقصد کی سالمیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کھلے مکالمے اور تعاون کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دے سکتے ہیں۔
वकालत की कोशिशों में शफाफियत और दयानत को यकीनी बनाना। महक़क़ीन को अपनी वकालत की कोशिशों में शफाफियत और दयानत को बरकरार रखना चाहिए। अपने तहकीकी नताइज की दुरुस्त नुमाइंदगी करते हुए और मफादात को किसी भी मुमकिन तसावुदुम का इंकशाफ करना चाहिए। मवासलात, डेटा की तशरीह और स्टेक होल्डर्स के साथ मशगूलियत में अखलाकी मयारात को बरकरार रखने से एतमाद और एतबार को बरकरार रखने में मदद मिलती है। मारूजियत को बरकरार रखना और तासुब से बचना। महक़क़ीन को अपने तहकीकी नताइज पेश करते वक्त और मखसूस सिफारिशात की वकालत करते वक्त मारूजियत को बरकरार रखने और तासुब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुतवाज़न मालूमात की फराहमी गैर यकीनी सूरत हाल को तस्लीम करना और मज़बूत शवाहिद पर मबनी वकालत साख और एतबार को और एतमाद को फ़रोग़ देती है। तहकीक के शुरका की राजदारी और राजदारी का तहफ़्फ़ुज़। महक़क़ीन को नताइज का इश्तराक करते वक्त और वकालत में मशगूल होते वक्त तहकीक के शुरका की राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अखलाकी मयारात को बरकरार रखना चाहिए। बाखबर रज़ामंदी को यकीनी बनाना, डेटा को गुमनाम करना और महफूज मवासलाती चैनल्स का इस्तेमाल शुरका की राजदारी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। केस स्टडी, तिब्बी तहकीक में अखलाकी रहनुमा असूल, बाखबर रज़ामंदी और राजदारी के प्रोटोकॉल जैसे अखलाकी रहनुमा खतूत की तरक्की और नफाज तहकीक के शुरका की तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी को यकीनी बनाते हैं। ये रहनुमा खतूत तिब्बी तहकीक में शामिल अफराद के एतमाद और फलाह बहबूद को बरकरार रखने में अहम रहे हैं। अखलाकी रहनुमा खतूत और पेशा वराना मयारात पर अमल करना। महक़क़ीन को अपनी वकालत की कोशिशों में मुतालिका अखलाकी रहनुमा खतूत और पेशा वराना मयारात पर अमल करना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उनके अमाल अखलाकी तौर पर दुरुस्त हैं और ज़िम्मेदार हों। अखलाकी ज़ाब्तों पर ख़ुद को वक़्फ़ कराना, ज़रूरत पड़ने पर अखलाकी जायज़ा लेना और साथियों और माहिरीन से मशवरा करना अखलाकी वकालत के तरीक़ों को यकीनी बनाने में मदद कर सकता है। सलाहियत की तामीर और तरबियत। अहलियत की तामीर और तरबियत अफराद और तंजीमों को मौसर तरीके से वकालत में शामिल होने और मुस्बत तब्दीली को आगे बढ़ाने के लिए बाख्तियार बनाने की ज़रूरती अज्जा हैं, जिसमें वकालत के इल्म, सलाहियतों और क़यादत को बढ़ाने के लिए तालीम, वसाइल और हुनर की तरक्की के मौक़े फ़राहम करना शामिल है। सलाहियत साजी के इक़दामात में सरमायाकारी करके वकला तहकीक करने, स्टेक होल्डर्स के साथ मशगूल होने और मौसर वकालत की हिकमत अमलियों को नाफिज करने की अपनी सलाहियतों को मजबूत बना सकते हैं। ये ना सिर्फ एक मजबूत और ज़्यादा इल्म रखने वाली वकालत की कम्युनिटी बनाता है, बल्कि लोगों को पेचीदा समाजी, माहौलियाती और पॉलिसी चैलेंजों को पायदार और मौसर अंदाज में हल करने के लिए दरकार औजार और महारत से भी लैस करता है। वर्कशॉप्स और तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए वकालत की महारतों को फ़रोग़ देना। महक़क़ीन वर्कशॉप्स, तरबियती प्रोग्राम या ख़ास तौर पर वकालत की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए कोर्सेज़ में हिस्सा लेकर अपनी वकालत की महारत को बढ़ा सकते हैं। मौसर मवासलाती हिकमत अमली सीखना, स्टेक होल्डर्स की मशगूलियत की तकनीक और वकालत की मनसूबाबंदी महक़क़ीन की अपनी नताइज की वकालत करने की सलाहियत को मजबूत बना सकती है। तहकीकी तरीक़ों और शवाहिद पर मबनी तरीक़ों पर इल्म की तामीर। तहकीकी तरीक़ों और शवाहिद पर मबनी तर्ज़ अमल में एक मजबूत बुनियाद महक़क़ीन को अपने नताइज के लिए ज़्यादा मौसर तरीक़ों से वकालत करने के काबिल बनाती है। मुसलसल पेशा वराना तरक्की, तहकीक के तरीक़ा कार के साथ अपडेट रहना और सबूत पर मबनी फ़ैसला साजी के असूलों को समझना वकालत की महारत को बढ़ाता है। मवासलात और पेशकश की महारत को बढ़ाना। मवासलात और पेशकश की महारत को बेहतर बनाने से महक़क़ीन को अपने तहकीकी नताइज को मौसर तरीके से पहुँचाने और मुख्तलिफ सामाईन के साथ मशगूल होने में मदद मिलती है। अवामी तकरीर, कहानी सुनाने, बसरी कम्युनिकेशन और मौसर मैसेज फ्रेमिंग की तरबियत महक़क़ीन की अपनी तहकीक को कायल करने के लिए बातचीत करने की सलाहियत को बढ़ा सकती हैं। महक़क़ीन के दरमियान ताउन और इल्म के इश्तराक को फ़रोग़ देना। महक़क़ीन के दरमियान ताउन और इल्म के इश्तराक की हौसला अफजाई करना इज्तिमाई सीखने को बढ़ाता है, बेहतरीन तरीक़ों को फ़रोग़ देता है और वकालत की कोशिशों को तक़वियत देता है। बैनुल ज़ाब्ता ताउन में मशगूल होना, तहकीकी नेटवर्क्स में हिस्सा लेना और ताउन के सकाफ़त को फ़रोग़ देना वकालत के ज़्यादा मौसर नताइज का बाइस बन सकता है। रिसर्च डिज़ाइन में वकालत को शामिल करना। तहकीकी डिज़ाइन में वकालत को शामिल करने में जानबूझकर वकालत के अहदाफ, उसूलों और हिकमत अमलियों को
تحقیقی عمل میں شامل کرنا شامل ہے۔ یہ نقطہ نظر تسلیم کرتا ہے کہ تحقیق سماجی تبدیلیوں کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر کام کر سکتی ہے اور اس کا مقصد علم پیدا کرنے سے آگے بڑھ کر نظاماتی مسائل کو حل کرنے میں فعال طور پر تعاون کرنا ہے۔ تحقیقی ڈیزائن میں وکالت کو شامل کر کے محققین اپنے کام کو ان کمیونٹیز کے ضروریات اور خواہشات کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں جن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، پسماندہ آوازوں کو بڑھا سکتے ہیں اور ثبوتوں پر مبنی پالیسی اور عمل کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہ انضمام بامعنی اثر ڈالنے اور مثبت سماجی تبدیلیوں میں حصہ ڈالنے کی صلاحیت کے ساتھ تحقیق کے لیے ایک زیادہ جامع اور تبدیلی کے نقطہ نظر کی اجازت دیتا ہے۔ تحقیقی تجاویز میں وکالت کے اجزاء کو یکجا کرنا۔ محققین اپنی تحقیقی تجاویز میں وکالت کے اجزاء شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ان کا کام تبدیلی کو فروغ دینے اور فیصلہ سازی کو متاثر کرنے میں کس طرح معاون ثابت ہوگا۔ تحقیقی تجویز میں وکالت کے اہداف، حکمت عملیوں اور ہدف کے سامعین کو واضح طور پر بیان کرنے سے تحقیق کو وکالت کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیقی منصوبے کے آغاز سے ہی اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا۔ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ابتدائی مشغولیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تحقیقی سوالات، طریقہ کار اور مقاصد ہدف کے سامعین کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق ہو۔ تحقیقی ڈیزائن کے مرحلے میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا ملکیت کو فروغ دیتا ہے، مطابقت کو بڑھاتا ہے اور فیصلہ سازی کو مطلع کرنے کے لیے تحقیقی نتائج کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ قابل عمل نتائج پیدا کرنے کے لیے تحقیق کو ڈیزائن کرنا۔ محققین اپنی تحقیق کو قابل عمل نتائج پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں جن میں تبدیلی لانے اور پالیسی یا عمل کو مطلع کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ شراکتی طریقوں کو شامل کرنا، حقیقی دنیا کی اپلیکیشنز پر توجہ مرکوز کرنا اور تحقیقی مقاصد کو پالیسی کی ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا وکالت کے مقاصد کے لیے تحقیقی نتائج کے استعمال کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کے دوران وکالت کے ممکنہ راستوں پر غور کرنا۔ محققین کو ڈیٹا اکٹھا کرنا اور تجزیہ کے مراحل کے دوران وکالت کے ممکنہ راستوں کا اندازہ لگانا چاہیے۔ وکالت کے مقاصد کے لیے اپنے نتائج سے فائدہ اٹھانے کے مواقع کی نشاندہی کرنا چاہیے۔ تحقیقی نتائج کے پالیسی اور مشق کے مضمرات کو ذہن میں رکھنا اور اعداد و شمار کو پیش کرنے اور بات چیت کے لیے مختلف طریقوں کو تلاش کرنا تحقیق کی وکالت کی صلاحیت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ تحقیق میں تعاون پر مبنی وکالت۔ تحقیق میں تعاون پر مبنی وکالت محققین، کمیونٹی تنظیموں، پالیسی سازوں اور متاثرہ افراد کے درمیان اجتماعی کارروائی اور تعاون کی طاقت پر زور دیتی ہے۔ مل کر کام کرنے سے یہ اسٹیک ہولڈرز اپنی مہارت، وسائل اور زندہ تجربات کو یکجا کر سکتے ہیں تاکہ وکالت کا ایک زیادہ جامع اور مؤثر طریقہ تخلیق کیا جا سکے۔ تحقیق میں تعاون پر مبنی وکالت تحقیقی منصوبوں کو مشترکہ ڈیزائن کرنے، فیصلہ سازی کی طاقت کا اشتراک اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ پسماندہ کمیونٹیز کی آواز سب سے آگے ہے۔ یہ باہمی تعاون پیچیدہ مسائل کی گہری سمجھ کو فروغ دیتا ہے، مزید جامع حل پیدا کرتا ہے اور متنوع اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وکالت کی کوششوں کو تقویت دیتا ہے۔ بین الضابطہ تعاون میں مشغول ہونا۔ مختلف شعبوں کے محققین کے ساتھ تعاون وکالت کے لیے ایک زیادہ جامع اور جامع نقطہ نظر کو فروغ دیتا ہے، متعدد نقطہ نظر اور مہارت کو یکجا کرتا ہے۔ مختلف شعبے کے ماہرین کے ساتھ مل کر کام کرنا تحقیق کی وکالت کی کوششوں کو ساخت اور اثر کو بڑھا سکتا ہے۔ پالیسی سازوں، پریکٹیشنرز اور کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ شراکت۔ پالیسی سازوں، پریکٹیشنرز اور کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا وکالت کی کوششوں کی ساخت اور مطابقت کو بڑھاتا ہے، متنوع نقطہ نظر کو شامل کرنے کو یقینی بناتا ہے۔ کلیدی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون تحقیق اور پالیسی عمل کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، وکالت کو زیادہ مؤثر اور مؤثر بناتا ہے۔ مشترکہ وکالت کی کوششوں کے ذریعے تحقیقی نتائج کے اشتراک کرنا۔ محققین دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اپنے تحقیقی نتائج کے اثرات کو بڑھانے کے لیے اجتماعی طور پر تبدیلی کی وکالت کر سکتے ہیں۔ تعاون پر مبنی وکالت کے اقدامات تحقیقی نتائج کی رسائی اور اثر و رسوخ کو بڑھاتے ہیں، ایک متحد آواز فراہم کرتے ہیں اور کارروائی کے لیے ایک مضبوط کیس بناتے ہیں۔ اجتماعی کارروائی اور مشترکہ وسائل کے ذریعے اثر کو بڑھانا۔ اجتماعی کارروائی اور مشترکہ وسائل محققین کو اپنی کوششوں کو جمع کرنے، وسیع تر سامعین تک پہنچنے اور وکالت کے ذریعے زیادہ اہم اثر پیدا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ وکالت کی مہموں میں تعاون پیدا کر کے ایک دوسرے کے نیٹ ورکس کا فائدہ اٹھا کر ایک وسائل کو یکجا کر کے محققین اپنی وکالت کے کام کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔
ریسرچ ایڈوکیسی پر عالمی تناظر تحقیق کی وکالت پر عالمی تناظر عالمی سطح پر تحقیق اور اس کے نتائج کی وکالت کرتے وقت متنوع ثقافتی، سماجی اور سیاسی سیاق و سباق پر غور کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ تحقیق اور اس کے اثرات مختلف خطوں اور برادریوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ عالمی تحقیقی وکالت بین الثقافتی تعاون، علم کی تبادلے اور مقامی نقطۂ نظر کو شامل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عالمی نقطۂ نظر کو اپنانے سے محققین اور وکیل عالمی چیلنجوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں، تحقیق کے مواقع اور نتائج تک مساوی رسائی کو فروغ دے سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تحقیق کے فوائد دنیا بھر میں مشترک ہوں۔ یہ نقطۂ نظر تحقیق کوششوں کے باہم مربوط ہونے اور عالمگیریت کی دنیا میں جامع اور ثقافتی طور پر حساس وکالت کی حکمت عملیوں کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقی برادریوں میں وکالت کی کوششوں کی تلاش محققین مؤثر وکالت کی حکمت عملیوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے اور بہترین طریقوں کا اشتراک کرنے کے لیے بین الاقوامی تحقیقی برادریوں سے سیکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ عالمی تحقیقی نیٹ ورکس اور تنظیموں کے ساتھ مشغول ہونا بین الثقافتی سیکھنے اور وکالت کے تجربات کے تبادلے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کیس اسٹڈی، کھلی رسائی کی تحریک۔ اس عالمی وکالت کی تحریک کا مقصد علمی تحقیق کو عوام کے لیے آزادانہ طور پر دستیاب کرانا، علم کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کو فروغ دینا اور تحقیقی نتائج تک مساوی رسائی کو فروغ دینا ہے۔ اس تحریک نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی، جس کے نتیجے میں پالیسی میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کھلی رسائی کے ذخیروں اور جرائد کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ثقافتی اور سیاق و سباق سے متعلق مخصوص چیلنجوں کا جائزہ لینا۔ ثقافتی اور سیاق و سباق سے متعلق مخصوص چیلنجوں کو پہچاننا محققین کو مختلف خطوں اور کمیونٹیز کے لیے اپنی وکالت کے طریقوں کو مؤثر طریقوں سے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وکالت کی حکمت عملی تیار کرتے وقت ثقافتی اصولوں، سیاسی نظاموں اور سماجی و اقتصادی عوامل پر غور کرنے سے ان کی مطابقت اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیس اسٹڈی۔ ہندوستان میں تعلیم کے حق کی وکالت۔ مختلف تنظیموں اور کارکنوں نے ہندوستان میں تمام بچوں کے لیے جامع اور قابل رسائی تعلیم کی وکالت کی ہے، خاص طور پر پسماندہ برادریوں کے بچوں کے لیے۔ یہ کیس اسٹڈی ثقافتی باریکیوں کو سمجھنے، سماجی اور اقتصادی تفاوت کو دور کرنے اور تعلیمی مساوات کو فروغ دینے کے لیے متنوع اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشغول ہونے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دنیا بھر میں کامیاب وکالت کی مہموں سے سیکھنا۔ دنیا بھر میں کامیاب وکالت کی مہمات کا مطالعہ ان محققین کے لیے قیمتی اسباق اور تحریک فراہم کرتا ہے جو اپنی وکالت کی کوششوں کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ مختلف ممالک اور سیاق و سباق سے کیس اسٹڈیز اور کامیابی کی کہانیوں کا تجزیہ ثبوت پر مبنی وکالت کی حکمت عملیوں کی ترقی سے آگاہ کر سکتا ہے۔ تحقیقی وکالت کو ایک عالمی بہترین عمل کے طور پر فروغ دینا۔ تحقیقی وکالت کو ایک عالمی بہترین عمل کے طور پر اپنانے کی حوصلہ افزائی کرنا دنیا بھر میں فیصلہ سازی کے عمل میں ثبوت پر مبنی تحقیق کے استعمال کو فروغ دیتا ہے اور مثبت تبدیلی میں حصہ ڈالتا ہے۔ بین الاقوامی کانفرنسوں میں تحقیقی وکالت کے کامیاب تجربات پر مضامین شائع کرنا اور عالمی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون عالمی سطح پر بیداری بڑھانے اور ان کی اہمیت کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ نتیجہ: تحقیقی طریقہ کار کے ابھرتے ہوئے منظر نامے میں وکالت کی مہارتیں مثبت تبدیلی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اتپریک کے طور پر کام کرتی ہیں۔ چیلنجوں پر قابو پا کر اخلاقی تحفظات پر عمل پیرا ہو کر اور تربیت کے ذریعے صلاحیت پیدا کر کے محققین اپنی وکالت کی کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تحقیقی ڈیزائن میں وکالت کو ضم کرنا اور باہمی تعاون کو فروغ دینا تحقیقی طریقوں میں وکالت کے اثرات کو مزید بڑھاتا ہے۔ آخر میں عالمی تناظر کو اپنانے اور وکالت کی کامیاب مہمات سے سیکھ کر محققین شواہد پر مبنی فیصلہ سازی اور مجموعی طور پر معاشرے کی ترقی کی جانب ایک اجتماعی تحریک میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اپنی ٹول کٹ کے بنیادی جزو کے طور پر وکالت کی مہارت کے ساتھ محققین تحقیقی نتائج کے ٹھوس اقدامات میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو افراد، برادریوں اور وسیع تر دنیا پر دیر پا اثر ڈالتے ہیں۔ جی ڈیئر فیلوز، آج کا ٹاپک مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مکمل اور آسان طریقے سے لیگل گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔